بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ فلق اور سورہ ناس کی پہلے تلاوت سنیں، پھر اس کی فضیلت کے بارے میں بتاؤں گی۔ بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم۔ یہ صورتیں قرآن مجید کی آخری 2 صورتیں ہیں۔ ان کو معوذتین کہتے ہیں۔ ان کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر فرماتے ہیں کہ میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ سفر میں تھا کہ اچانک آندھی آ گئی اور سخت اندھیرا ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فلق اور سورہ ناس کے ذریعے اس مصیبت سے اللہ کی پناہ مانگنے لگے، یعنی ان کو پڑھنے لگے اور فرمایا ان صورتوں کے ذریعے اللہ کی پناہ حاصل کرو، ان جیسی چیز اور کوئی نہیں جس کے ذریعے کوئی پناہ لینے والا پناہ حاصل کرے۔ جب کوئی شخص سورہ فلق پڑھتا ہے تو ہر اس چیز کے شر سے اللہ کی پناہ لیتا ہے جو اللہ نے پیدا کی ہے، اور رات کے شر سے بھی پناہ لیتا ہے، اور گرہوں میں دم کرنے والی عورتوں کے شر سے بھی پناہ لیتا ہے، اور سورہ ناس پڑھنے والا سینوں میں وسوسے ڈالنے والی کے شر سے پناہ لیتا ہے۔ اتنی چیزوں کے شر سے بچنے کے لیے دعا کی جاتی ہے، اسی لیے یہ دونوں صورتیں ہر طرح کے شر اور بلا اور مصیبت اور جادو ٹونا ٹوٹکا سے محفوظ رہنے کے لیے مجرب ہے اور مفید ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سورہ اخلاص کو صبح و شام 3 بار پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ روزانہ رات کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر تشریف لاتے تو سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اور سورہ فلق، قل اعوذ برب الفلق اور سورہ ناس، قل اعوذ برب الناس پڑھ کر ہاتھ کی دونوں ہتھیلیوں کو ملا کر ان میں اس طرح پھونک مارتے کہ کچھ تھوک بھی پھونک کے ساتھ نکل جاتا تھا، پھر دونوں ہتھیلیوں کو پورے بدن پر جہاں تک ممکن ہوتا تھا پھیر لیتے۔ یہ ہاتھ پھیرنا سر اور چہرے سے اور سامنے کے حصے سے شروع فرماتے اور یہ عمل 3 بار فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی بیان فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی تکلیف ہوتی تو اپنے جسم پر سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر دم کیا کرتے، پھر جس مرض میں آپ کی وفات ہوئی اس میں بھی یہی کرتی تھیں کہ دونوں صورتیں پڑھ کر آپ کے ہاتھ پر دم کر دیتی تھیں، پھر آپ کے ہاتھ کو آپ کے جسم پر پھیر دیتی تھیں۔ دم صرف پھونکنے کو نہیں کہتے، دم یہ ہے کہ پھونک کے ساتھ تھوک کا بھی کچھ حصہ نکل جائے۔ اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں اور روزانہ رات کو سورہ فلق، سورہ ناس کو اسی طرح دم کریں اور اپنے اذکار میں سورہ ناس اور فلق کریں۔ واللہ عالم بالصواب۔ جزاک اللہ۔